مانگنا بری نہیں، مال مانگنا بھی برا نہیں، مالدار بن جانا بھی برا نہیں، لیکن ایک مالدار وہ ہے جو مال کو تجوری میں رکھتا ہے، مال کو جیب میں رکھتا ہے اور یار کو دل میں رکھتا ہے، یار کی محبت کو دل میں رکھتا ہے، اللہ و رسول کے پیار کو دل میں رکھتا ہے۔ ایسے مالدار کبھی برے نہیں، لیکن ایک مالدار وہ بھی ہے جو ہم اور آپ لوگ ہیں، ایک مال کے طلبگار وہ لوگ ہیں جو ہم اور آپ بھی ہیں۔ اللہ کرے ہم اس سے نکلے، اس دلدل سے۔ جس نے مال کی محبت میں اللہ کو بھلایا، جس نے مال کی محبت میں عبادت کو بھلایا، جس نے مال کی محبت میں اللہ و رسول کے قانون کو بھلایا، ہم وہی لوگ ہیں، غافل لوگ، خود غرض لوگ، مطلب پرست لوگ۔ ہاں ہم مال کی محبت میں اتنے ڈوب جاتے ہیں، ایک طرف مال ہو، ایک طرف رسول اللہ کی ذات ہو، ہم کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ بولنے میں بڑا مشکل ہوتا ہے، آپ کہیں گے کہ ہم تو حضور کو ترجیح دیتے ہیں، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ان پہ جان قربان کر سکتے ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ باتیں کرنا الگ بات ہے، نعرے لگانا الگ بات ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اس طرح کے نعرے آسان ہیں، لیکن ابھی فیصلہ ہوگا۔ میں یہ نہیں کہتا آپ کیا کرتے ہیں، میں کیا کرتا ہوں، آئیے اس محفل میں آئینہ دیکھتے ہیں ہم کرتے کیا ہیں۔ دیکھو ایک طرف اللہ رسول کا فرمان ہے جھوٹ مت بولنا، ایک طرف اللہ رسول کا فرمان ہے جھوٹ مت بولنا، اور دوسری طرف 2 روپے کے لیے، 10 روپے کے لیے، 20-25 روپے کے لیے ہم جھوٹی قسمیں تک کھا لیتے ہیں، وہ بھی اللہ کی قسم۔ لوگ یہ کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے اتنے میں ملی نہیں، پڑی نہیں یہ چیز۔ جھوٹ بول کر کے سودا بیچتے کہ نہیں، چیز بک رہی تھی، اللہ نے کہا جھوٹ نہیں بولنا، اس کے محبوب کا فرمان ہے جھوٹ نہیں بولنا، اور مال کی محبت کہتی ہے جھوٹ بول مالدار بن جائے گا۔ بولو ہم کس کی بات سنتے ہیں؟ سچ سچ کہنا، ایمان والے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچنا ہم کس کی بات سنتے ہیں۔ یہ لاٹریوں کا ماحول، یہ کرکٹ کے موقع پر جو ہے وہ بڑے بڑے جوئے، یہ شراب کے اڈے مسلمان چلا رہے، بڑے بڑے بار مسلمان چلا رہے۔ مال کی محبت، اللہ اکبر، لوگ مال کی محبت میں مسجد کا تک غصب کر جاتے ہیں۔ ایسے بھی کچھ بدبخت دنیا کے اندر موجود ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے جس نے مسجد کا مٹی کا ایک چراغ مسجد کا اگر بیچ کر کھا گیا، اگر وہ 300 نبیوں کے برابر بھی بفرض محال اللہ کی بارگاہ میں عمل لے کر جائے تو بھی اللہ اس کو جہنم ہی میں داخل فرمائے گا۔ ایک مسجد کا مٹی کا چراغ ایک نبی کے برابر کوئی عمل نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے مسجد کے مال کی اہمیت بتائی کہ مسجد کا چراغ اگر کوئی بیچ کر کھا گیا 300 نبیوں کے برابر بھی عمل لے کر کے جائے اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا۔ آپ اندازہ کریں، ایک انسان کسی کا مال کھا لیتا ہے، کسی مسلمان کا مال غصب کر جاتا ہے، مال کے لیے ایک دوسرے کا قتل کیا جاتا ہے، مال کے لیے ایک دوسرے کو نیچا دکھایا جاتا ہے، مال کے لیے اللہ اکبر مسلمان ناچنے کی محفلیں تک منعقد کرتے ہیں، گانوں کی محفلیں تک منعقد کرتے ہیں۔ کیا نہیں کیا جاتا مال کے لیے؟ بس مال آنا چاہیے، حلال کے راستے سے آئے یا حرام کے راستے سے آئے، مال مال اور مال۔ اللہ آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ اگر ڈیوٹی پر جانا ہے، کاروبار کے لیے جانا ہے، تجارت کے لیے جانا ہے، صبح 5 بجے آنکھ کھل سکتی ہے، لیکن اللہ کی عبادت فجر کے لیے صبح آنکھ نہیں کھل سکتی۔ یہ صورتحال ہے ایسے مال کے پجاریوں کے لیے، ایسے مال سے محبت کرنے والوں کے لیے۔ قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ہلاک کر دیا تم کو مال کی محبت نے، غافل کر دیا تم کو مال کی محبت نے، حتیٰ کہ تم قبروں تک پہنچ گئے، تم موت کے منہ میں پہنچ گئے، قبروں کے کنارے تک پہنچ گئے۔ مال کی محبت نے ہلاک کیا تم، مال کی محبت میں غافل ہو گئے تم اللہ سے، یہاں تک کہ تم قبر کے دہانے تک پہنچ گئے۔ اور پھر قرآن کہتا ہے کَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ،
ضرور جان جاؤ گے، جان جاؤ گے اور ضرور جان جاؤ گے، قریب جان جاؤ گے۔ پہلا جان جانا کیا ہے؟ جو مال کی محبت میں تم نے اللہ کو بھلایا تھا، جو مال کی محبت میں تم نے اللہ کے قانون کو بلایا تھا، جو مال کی محبت میں تم نے مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کو بلایا تھا، ابھی جب تم پر سکرات کی موت کا وقت طاری ہوگا، مرنے سے پہلے سکرات کا عالم ہوگا، قرآن کہتا ہے اس وقت جان جاؤ گے تم حقیقت مال کو، جان جاؤ گے کہ مال، جس مال کے لیے رشتے توڑے، جس مال کے لیے اللہ سے رشتہ کمزور کیا، جس مال کے لیے رسول اللہ سے رشتہ کمزور کیا، جس مال کے لیے مصطفیٰ جان رحمت کے لائے ہوئے دین سے رشتہ کمزور کیا اور بعض لوگوں نے توڑ دیا، قرآن کہتا ہے جان جاؤ گے اور ضرور جان جاؤ گے۔ ابھی دنیا سے گئے بھی نہیں ہو، سکرات کے عالم میں پتہ چل جائے گا کہ تم نے کتنا کیسا سودا کیا، کتنے خسارے کا سودا کیا، کتنے نقصان کا سودا کیا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں انسان کے 3 دوست ہوتے ہیں، 3 دوست، اور 3 دوستوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ اللہ اکبر، 3 دوست ہوتے ہیں، ایک وہ ہے سب سے پہلے وہ ساتھ چھوڑتا ہے، 3 دوستوں میں سب سے پہلے جو ساتھ چھوڑتا ہے سب سے پہلے، پھر دوسرا دوست ہے وہ اس کے بعد ساتھ چھوڑتا ہے، اور تیسرا دوست ہے وہ قبر کے اندر تک جاتا ہے۔ اب ہم اپنے نفع اور نقصان کا فرق اور فیصلہ نہیں کر پا رہے۔ وہ 3 دوست کون ہیں جو انسان کے ساتھ ساتھ رہتے پوری زندگی؟ پہلا سب سے پہلے ساتھ چھوڑنے والا، بولو جو پہلے ساتھ چھوڑ دے اس سے بڑا کوئی بے وفا نہیں۔ اس کے بعد جو ساتھ چھوڑے وہ بھی وفادار نہیں، اور جو قبر کے اندر تک ساتھ جائے اس سے بڑا وفادار کوئی نہیں۔ لیکن انسان، ہائے رے انسان، سب سے بڑے بے وفا سے سب سے زیادہ وفا کرتا ہے انسان۔ جو سب سے بڑا بے وفا ہے اس سے سب سے زیادہ وفا کرتا ہے، اور جو سب سے زیادہ با وفا ہے اس سے سب سے زیادہ بے وفائی کرتا ہے انسان۔ وہ 3 دوست کون ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک دوست تمہارا مال ہے، دوسرا دوست تمہارے رشتہ دار ہے، تیسرا دوست تمہارے اعمال ہے۔ پہلا دوست، ادھر آنکھ بند ہوئی، آنکھ ادھر بند ہوئی، شریعت کا قانون آ گیا، مال تیرا نہیں وارثوں کا، ساتھ چھوڑ دیا، تجھی میں رہا، بینک کا بینک میں رہا، زمین کے جو جائیداد کے پرچے تھے نام آپ کا ہے، ملکیت آپ کی نہ رہی، بیٹوں کی ہو گئی، بیٹیوں کی ہو گئی، رشتہ داروں کی ہو گئی۔ موت کے بعد سب سے پہلے جس نے ساتھ چھوڑا وہ مال تھا، اور ہم نے اللہ کے لیے، ہم نے مال کے لیے جس اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب چھوڑا، یہ مال ہی تو تھا، رسول اللہ کی نافرمانی کی یہ مال ہی تو تھا، اور اس نے سب سے پہلے ہمیں چھوڑ دیا۔ پھر آقا فرماتے رشتہ دار قبر تک جاتے ہیں واپس لوٹ آتے ہیں، انہوں نے بھی ساتھ چھوڑا، جسے اعمال کہتے ہیں، وہ قبر کے اندر تک جاتے ہیں۔ لیکن ہم نے آج اعمال کو چھوڑ دیا۔ مال کے لیے رات دن دوڑ دھوپ ہے، مال کے لیے رات رات پر جگ بھی سکتے ہیں، مال کے لیے صبح کو اٹھ بھی سکتے ہیں، مال کے لیے کسی سے رشتہ داری توڑ بھی سکتے ہیں، مال کے لیے اللہ اکبر باپ بیٹا ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا بھی کر سکتا ہے، لیکن اعمال کی کوئی فکر نہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اپنے خاندان کے لوگوں سے فرمایا، اللہ اکبر، کسی ایرے غیرے سے نہیں، اپنے خاندان کے لوگوں سے ارشاد فرمایا عمل کرو، عمل کرو، عمل کرو، اس لیے کہ جس کو عمل نے پیچھے کر دیا اس کو نسب آگے نہیں کر سکتا۔ اے بنو ہاشم، کئی قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ لوگ عمل لے کر کے آئیں اور تم صرف نسب لے کر کے آؤ، اس لیے کہ جس کو عمل پیچھے کر دے گا اس کو نسب کبھی آگے نہیں کر سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کی بات کی اپنے خاندان والوں سے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کے فرمان کا اثر انہوں نے کیا لیا؟ پھر بنو ہاشم اور اہل بیت کی شان یہ ہوئی کہ ہر دور میں ان سے بڑا عمل کرنے والا دنیا کی
آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں۔ آج عمل سے زندگی دور ہے اور کوسوں دور ہے۔ کتنی افسوس کی بات ہے، آج ہم یہ بات کہتے ہیں کہ دشمنان اسلام کے حوالے سے دوسری قوموں کو اسلام کے قریب نہیں آنے دے رہے، دور کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں دوسروں کو دور کرنے کا اتنا افسوس نہیں ہے، ہم تو خود اسلام سے دور ہوئے۔ ہماری زندگی میں اسلام کہاں ہے؟ نام عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، غلام مصطفیٰ ہے، غلام مرتضیٰ ہے، غلام حسین ہے۔ دین کہاں ہے اپنی زندگی میں؟ صرف جمعہ کی 2 رکعت پڑھنے کے لیے آ کر کیا ہم کامل مومن ہو جائیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو نماز ترک کرتے دیکھو، جس کو نماز چھوڑتے دیکھو، اس کو کبھی اپنے بازو میں بیٹھنے مت دینا، کیونکہ اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ ایک مقام پر سیدنا ابو ہریرہ کو نصیحت کرتے ہوئے میرے آقا نے فرمایا، ابو ہریرہ، جو جماعت اور جمعہ چھوڑ دے اس کی صحبت میں کبھی مت بیٹھنا، اس لیے کہ جس نے جماعت اور جمعہ چھوڑا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پہ لعنت کرتا ہے، اور جماعت اور جمعہ چھوڑنے والے نے اپنے گلے سے اسلام کا پٹا اتار کر اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا ہے۔ فرمایا اسی لیے اس کی صحبت میں مت بیٹھنا۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جو جماعت چھوڑ دے، میرے آقا اس کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ کو بیٹھنے سے منع کر رہے ہیں، تو جنہوں نے سرے سے نماز ہی چھوڑ دی ان کا انجام کیا ہوگا؟ اور یہاں ہم یہ سوچ کر کے بیٹھے کہ نہیں ہمارا کیا ہوگا، ہمیں بخشوانے کے لیے تو میں اکیلا، بخشوانے کے لیے تو اتنی بڑی بڑی ہستیاں۔ ارے بخشوانے کے لیے بڑی بڑی ہستیاں ضرور ہے، لیکن تیرے دامن میں کیا ہے یہ تو دیکھ۔ بدعمالیاں انسان کو کفر تک لے جاتی ہے، بدعمالیاں انسان کو کفر تک لے جاتی ہے، اور اسلام میں عمل کی اہمیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ کَلَّا سَيَعْلَمُونَ، ضرور جان جاؤ سکرات کے وقت جب انسان پہ سکرات کی کیفیت طاری ہوتی ہے نا، وہ تڑپتا اور پچھتاتا ہے میں نے اپنا وقت ضائع کیا۔ اس وقت وہ تمنا کرتا ہے کاش اب مجھے 2 رکعت کا موقع ہی مل جائے، اور اس پر سکرات کے وقت اتنی تکلیف مسلط کی جاتی ہے اس کے اعمال کے اعتبار سے۔ بلکہ حضرت علامہ سید محمد ابن عبد الرسول برزنجی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب دنیا کے پجاریوں کو، دنیا میں ڈوبنے والوں کو سکرات طاری ہوتی ہے تو ان کی زبان پہ کلمہ نہیں آتی۔ فرماتے ہیں کہ ایک بندے کو میں نے مرتے دیکھا تو وہ کہتا تھا لیمو لے لو، لیمو لے لو، اتنے کے لیمو اور اتنے کے لیمو۔ تو میں نے پوچھا یہ لیمو کی بات کیوں کرتا ہے؟ تو کہا کہ یہ بازار میں لیمو بیچتا تھا، اس لیے سکرات کے وقت بھی یہ لیمو کی بات کر رہا ہے، اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا۔ پوری زندگی دین سے دور رہ کر لوگ دعا کرتے ہیں اللہ ہماری زبان پہ کلمہ جاری فرما۔ کلمہ صرف دعاؤں سے جاری نہیں ہوتا، کلمہ جاری ہونے کے لیے عمل کی ضرورت ہے، اللہ کے قرب کی ضرورت ہے، دین پہ مر مٹنے کے جذبے کی ضرورت ہے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں موت کے وقت کلمے کی دعا کرنے والوں، ذرا میں اپنے ساتھیوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں آج سے پہلے کلمہ طیبہ کتنے دن پہلے پڑھا تھا؟ کئی دن ہو جاتے مسلمان کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا۔ چلے قرآن پڑھنا نہیں جانتے، قرآن مشکل ہے، لیکن کلمے میں کیا مشکل ہے؟ کلمہ تو بچے کی زبان پر آ سکتا ہے، اس میں کوئی تلفظ کا بھی معاملہ نہیں، کوئی مخارج کا بھی معاملہ نہیں۔ قدرت میں کلمے کو اتنا آسان رکھا کہ جاہل سے جاہل پڑھ لے اور وہ آسانی سے زبان پر آ جاتا ہے۔
اس میں کوئی تکلیف نہیں ہے، پھر بھی میری قوم جو کئی کئی دن تک، بلکہ بعض لوگ کا حالت ہے کہ کئی کئی برس تک جن کی زبان پہ چل رہا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کہ جب تم دعا کیا کرو تو یہ دو دعا ضرور کیا کرو۔ حضور جانے دعا، صحابہ کو دعا سکھا رہے کہ جب دعا کرو تو یہ دو دعا ضرور کیا کرو۔ اللہ سے یہ دعا کرنا کہ اللہ ہمیں کبھی بدبخت مت کرنا۔ حضور دعا سکھا رہے صحابہ، اے اللہ ہمیں کبھی تو بدبخت مت کرنا اور کبھی ہمیں تو محروم مت کرنا۔ بدبختی سے بچا اور محرومی سے بچا، یہ دعا کرنا۔ اب اس دعا کی اہمیت کتنی ہے؟ سید العالمین جانے دعا، جس کے لیے اجابت جھکتی ہے وہ جانے دعا سکھا رہا ہے۔ اجابت جس کے لیے، سب کی دعائیں اجابت کو ڈھونڈنے کے لیے اوپر جاتی ہے، اور جس کی دعا کے لیے اجابت نیچے کو جھکتی ہے وہ جانے دعا۔ اس دعا کی اہمیت بتا رہا ہے۔ آپ کہیں گے کسی کے لیے اجابت بھی جھکتی ہے؟ ہم کہتے ہیں ہمارے امام نے یہی فلسفہ تو دعا کا بیان کیا۔ عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ جب دلہن بن کے نکلی دعائے محمد تو اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ جس کی دعا کے لیے اجابت جھک جائے وہ دعائے مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ اور آقا فرماتے دو دعا اپنی دعاؤں کا حصہ بنا لو، ایک تو یہ کہ اللہ ہمیں کبھی بدبخت مت کرنا اور کبھی محروم مت کرنا۔ صحابہ نے جب یہ دعا کی اہمیت جان لی تو حضور نے خود فرمایا تم مجھ سے نہیں پوچھتے کہ بدبخت کون ہے، تم مجھ سے نہیں پوچھتے کہ بدبخت کون ہے، اور تم مجھ سے نہیں پوچھتے کہ محروم کون ہے۔ محروم اور بدبخت کے بارے میں مجھ سے نہیں پوچھنا چاہتے تم لوگ، کیونکہ لوگوں کا خیال تو یہ تھا کہ محروم تو وہ ہے جس کے پاس اچھا مکان نہیں، محروم تو وہ ہے جس کے پاس اچھی دکانیں نہیں، محروم تو وہ ہے جس کے پاس اچھے کھانے نہیں، محروم تو وہ ہے جس کے پاس اچھے لباس نہیں، محروم تو وہ ہے جس کے پاس کئی اولاد نہیں، محروم تو وہ ہے جو دنیا کے عیش و طرف سے جو ہے وہ محروم کر دیا گیا وہ محروم ہے۔ لوگوں نے محروم یہ سمجھا تھا، اور بدبخت تو اس کو سمجھا جس کے ہاتھوں میں کبھی ہتھکڑیاں ہیں کبھی پیروں میں بیڑیاں ہیں، بدبخت تو اس کو سمجھا جو بیماریوں کے اندر مبتلا ہے، بدبخت تو اس کو سمجھا جو دنیا کی راحتوں سے محروم ہے۔ لیکن میرے آقا نے خود فرمایا کیا مجھ سے پوچھتے نہیں کہ بدبخت کون ہے، محروم کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ جانے، اس کا رسول بہتر جانے، حضور آپ بھی بتائیں کہ بدبخت کون ہے اور محروم کون ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں جو لوگ نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں وہ بدبخت بھی ہے اور محروم بھی ہے، اللہ کے دین میں ان کا کوئی حصہ ہے ہی نہیں۔ کسٹمر کی محبت میں اور تجارت کی محبت میں نمازیں اور جماعتیں چھوڑنے والوں، سید العالمین فرما رہے اسلام میں ان کا کوئی حصہ نہیں جو نمازوں کو چھوڑ دیتے۔ اللہ نے ان کا حصہ اٹھا دیا، ان کا کوئی حصہ اسلام میں نہیں ہے۔ اتنا سن کر بھی ہم ہوش میں نہیں آئیں گے، ہم بیدار نہیں ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں جان جاؤ گے، ضرور جان جاؤ گے۔ انسان نے دنیا میں جتنے گناہ کیے ہوں گے، گناہ وہ سب سکرات کے وقت اس کو دکھائے جائیں گے اور اس کا انجام بھی دکھایا جائے گا۔ اس وقت وہ رو رہا ہوگا تو اس کو رونا بھی نہیں آئے گا، اس پر اتنی پیاس مسلط کی جائے گی وہ پانی کو تڑپے گا، پانی مانگ بھی نہیں سکے، پانی بھی مانگ نہیں سکے گا۔ اور اگر حلق میں روح اٹک گئی، گرگرے کی کیفیت ہوگی، توبہ کرنا چاہے گا تو توبہ کا وقت بھی ختم ہو چکا ہوگا۔ بلکہ بعض لوگوں نے تو مرنے سے پہلے توبہ کی، قدرت نے منع کر دیا۔ کچھ لوگ اتنے پر امید ہے کہ خوف کا نشان بھی ان کے دلوں سے ختم ہے۔ اتنے پر امید ہونے کی اسلام نے اجازت نہیں دی ہے۔ بین الخوف و رجا کی کیفیت کا نام اسلام ہے، ایمان ہے، لیکن ہم نے تو اتنی امیدیں وابستہ۔ لوگ تو کہتے ہیں قیامت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا، کیا ہوگا پہلے تیری سکرات کے وقت کا اندازہ تو کر۔
اگر یہ منزل اتنی آسان ہوتی تو صحابہ قبروں پہ جا کے روتے کیوں؟